ہر چند سبک دست ہوئے بت شکنی میں، ہر چند سبک دست ہوئے بت شکنی میں، ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں اور۔ السلام علیکم ناظرین، ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور، کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور۔ اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور بہت چوٹی کا شعر ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ دنیا تصوف کے ساتھ ہے، اور بہت ہی معرفت الہی پر مبنی شعر ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ اس شعر کو بڑے غور سے سنیے سمجھیے گا۔ اس میں کچھ عروضی نکات بھی ہیں، ان کی بھی میں وضاحت کروں گا، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے حسب دستور ایک نظر الفاظ پر۔ ہر چند کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ، یاد رکھیے گا یہ فارسی میں کثیر الاستعمال ہے، ہماری اردو میں بہت کم ہے، لیکن اردو میں بھی یہ ہمیں کہیں کہیں نظر آتا ہے، اور غالب کے یہ بہت محبوب الفاظ میں سے ہے۔ اگر ہم دیوان غالب کو دیکھیں تو ہمیں جا بجا جو ہے یہ لفظ جو ہے ہمیں مستعمل دکھائی دیتا ہے۔ سبک دست، اس کو بہت غور سے سمجھیے گا کہ سبک جو لفظ ہے از خود اس کی 3 ڈائمینشنز ہیں، اور سبک ایک ایسا سابقہ ہے، جس طرح سے ہوتا ہے نا وہ 2 لفظ، پہلا سابقہ اور دوسرا لاحقہ، 2 لفظ ملا کر جو ہے وہ لفظ بنائے جاتے ہیں، تو سبک کے ساتھ ملا کر 20 الفاظ بنتے ہیں۔ سبک گام، سبک رفتار، سبک چال، اس طرح سے 20 الفاظ، لیکن ان 20 الفاظ کی ڈائمینشن جو ہے یا ان کے معنی جو ہیں وہ لفظ سبک کے اندر جو تنوع ہے اس کے معنی میں، اسی کے ساتھ پھر ان کی تشریح یا ان کے معنی متعین ہوتے ہیں۔ تو لفظ سبک جو ہے اس کے 3 معنی ہیں، اور تینوں یوں سمجھیں کہ بالکل آپس میں متضاد یا ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن مستعمل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ سبک کے ساتھ جب بھی ہمیں کوئی لفظ دکھائی دیتا ہے تو اس کے معنی کہیں کچھ ہوتے ہیں کہیں کچھ ہوتے ہیں۔ تو اس کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی اس کا ہے ہلکا، خفیف، ٹھیک۔ دوسرا معنی ہے اس کا تیز۔ اب دیکھیں کہ پہلا معنی ہے ہلکا، خفیف، یعنی سست دوسرے لفظوں میں، جبکہ دوسرا معنی اس کا ہے تیز، چالاک، یعنی سست کا متضاد ہو گیا، اور تیسرا معنی جو ہے وہ اس کا عزت کے حوالے سے ہے کہ بے عزتی کے معنی میں، لیکن اگرچہ یہ بے عزتی جو ہے یہ اس کو جو ہے اس کا پہلا معنی جو ہے ہلکا اور خفیف، اس کے ساتھ اس کو متصل کیا جا سکتا ہے، لیکن لغات کے اندر عام طور پر اس کی ڈائمنشن الگ سے ذکر ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لفظ سبک جو ہے یہ ایسے الفاظ میں سے ہے کہ جن کا استعمال جو ہے وہ متضاد صورت میں ہوتا ہے، یعنی ہلکا اس معنی میں بھی ہے، خفیف، ہلکے اور خفیف کے معنی میں، اور اس کے برعکس یہ تیز اور چالاک کے معنی میں بھی ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں اردو میں کہ جو اپنے اندر جو ہے وہ متضاد جہت کے حامل ہوتے ہیں، تو یہ بھی انہی الفاظ میں سے ایک ہے۔ سبک دست، اب اس مرکب کا پھر کیا معنی ہوا ہے کہ جس کا ہاتھ بہت تیز ہو، جو بڑا ماہر ہو، جو کام کرنے میں بڑا کاریگر ہو، سبک دست ہو، کلیئر۔ اس کے بعد آگے ہے بت شکنی۔ یہاں میں نے آپ سے جیسے شروع میں عرض کیا کہ اس کے اندر کچھ عروضی نکات بھی ہیں، کہ یہ لفظ بت شکنی عام طور پر ہم اردو کے اندر جب بھی اس کو مستعمل کرتے ہیں تو بت شکنی کہتے ہیں، اور ایسا اس لیے ہے کہ جب بھی اردو میں کوئی ایسا لفظ آئے کہ جس میں 3 متحرک اکٹھے ہوں، تو جو درمیان والا متحرک ہوتا ہے عام طور پر ہم اس کو جو ہے وہ متحرک کی بجائے ساکن بولتے ہیں، دیکھیں استعمال نہیں کرتے، بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے نظروں، ٹھیک، اب اصل لفظ تو ہے نظروں، لیکن آپ نے کہیں بھی نظروں بولتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، الا ماشاء اللہ، بالعموم لوگ جو ہے اس کو نظروں ہی بولتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شعر میں بھی ہاں اگرچہ یہ عام مستعمل ہے، لہٰذا اب اس کو میں غلط نہیں کہتا،
کہ نظر کرم، دیکھیں نظر کرم، حالانکہ اصل لفظ ہے نظر کرم، چونکہ نظر لفظ ہے اور ضا کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، لہذا اس کو نظر کرم جو ہے ہونا چاہیے۔ لیکن بے شک آپ شعراء کی کتابیں دیکھ لیں، اچھے خاصے مستند شعراء کی کتابیں جو ہیں بے شک آپ دیکھ لیں، ان میں بھی آپ کو نظر کرم جو ہے وہ کہیں بندھا ہوا دکھائی نہیں دے گا، الا ماشاء اللہ جیسے میں نے کہا، ورنہ نظر کرم ہی جو ہے وہ باندھا جاتا ہے۔ یعنی جہاں بھی تین متحرک اکٹھے ہو جائیں تو درمیان کا متحرک جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ ساکن جو ہے وہ لوگ باندھ لیتے ہیں۔ تو یہاں بھی لفظ جو ہے اصل میں جو ہے وہ بت شکنی ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شکنی نہیں ہے، یعنی عام طور پر بول چال کے اندر بت شکنی یعنی بت شکن، وہاں تو کاف کے اوپر زبر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں ہے کہ وہ بت شکن تھا، تو بت شکن کوئی بھی نہیں کہتا، یعنی کاف کے اوپر جزم کوئی بھی نہیں پڑتا، کاف پر سبھی جو ہے زبر پڑتے ہیں، بت شکن ایسے پڑھتے ہیں۔ لیکن جب آگے یہ آیا تو پھر بت شکنی بہت کم آپ کو دکھائی دے گا کہ کوئی اس طرح سے بولتا ہو، بت شکنی، پھر کاف پر جو ہے وہ جزم ہی جو ہے لوگ بولتے ہیں۔ لیکن غالب نے جہاں جو کہ درست اس کا تلفظ تھا اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ مستعمل کیا ہے، اور یہاں جو ہے یہ بت شکنی نہیں ہے، بت شکنی ہے، کاف کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، کیونکہ اس کا وزن ہے مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول، یاد رکھیے گا اس کا وزن کیا ہے، مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول۔ تو ہر چند سبک دست ہوئے بت شکنی میں، تو کاف کے اوپر جو ہے وہ زبر پڑنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہے سنگ گراں، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، گراں کہتے ہیں بھاری کو، تو سنگ گراں کا مطلب ہے بھاری پتھر۔ تو یہاں تک ہو گئی اس شعر کی لفظی وضاحت۔ اب آتے ہیں اس کی معنوی وضاحت کی طرف۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ شعر جو ہے وہ معرفت الہی کا شعر ہے، تصوف کا شعر ہے، اور تصوف یا معرفت الہی کی ابتدا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی نفی کر دے، انسان اپنے آپ کو مٹا دے، انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ لا شے سمجھے۔ تو غالب بھی جو ہے اسی راستے پر گامزن ہے، اور کہتا ہے کہ ہر چند سبک دست ہوئے بت شکنی میں، ہوئے کے ساتھ یہاں لفظ شمار آپ ڈال لیں معنی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، یعنی اگرچہ ہمارا شمار جو ہے وہ بڑے سبک دست قسم کے بت شکنوں میں ہوتا ہے، یعنی بڑے ماہر قسم کے بت شکن، ایسے بت شکن کہ جو کہ ایک ہی بار میں یا دفعتاً جو ہے وہ بت کو ٹکڑے ٹکڑے یا پاش کر کے رکھ دیں۔ لیکن توجہ، ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں، لیکن جب تک ہم اپنی ذات کی نفی نہ کر لیں، جب تک ہم اپنے اندر موجود بت کو جو ہے وہ پاش نہ کر ڈالیں، تو کیا ہے، راہ میں ہے سنگ گراں، اور تو ابھی بہت سارے بت جو ہیں وہ ابھی راستے میں باقی ہیں۔ یعنی اگرچہ ہم بڑے ماہر اور مشاق قسم کے، بڑے سبک دست قسم کے بت شکن ثابت ہوئے ہیں کہ ہمارے راستے میں جو بھی بت آیا ہم نے اس کو پاش کر ڈالا، ہم نے اس کو ریزہ کر دیا، لیکن جب تک ہم اپنی ذات کا جو بت ہے اس کو پاش نہ کر لیں، اور اپنی ذات کا بت کیا ہے، اپنے آپ کی نفی، اپنی خواہشات کی نفی، اپنی انانیت کی نفی، ہمارے اندر یہ جو ایک گمان ہے کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں، اپنے اندر سے کبر کی نفی، یہ ہے اپنی ذات کے بت توڑنے سے مراد۔ جب تک ہم یہ عمل نہ کر لیں، اس طرح سے اپنی ذات کی نفی نہ کر ڈالیں، اس وقت تک گویا کہ ہم نے بت شکنی کا عمل مکمل نہیں کیا۔ یعنی اگرچہ ہم نے تمام بت توڑ ڈالے، لیکن جب تک ہم اپنے اندر کا بت پاش نہ کر گزرے، اس وقت تک ہم نے گویا کہ بت شکنی کا عمل مکمل نہ کیا۔ ابھی ہمارے راستے میں بہت سے ایسے بت پڑے ہیں کہ جن کو ابھی توڑنا باقی ہے۔ بندہ ناچیز، میں ایک انتہائی یوں سمجھیں کہ ایک کم علم سا آدمی ہوں، اس میں شک بھی کوئی نہیں۔ کسی زمانے مجھے یہ زوم گزرا کہ
ایسے ہی دل میں یہ خیال آیا کہ میں بڑا ذہین آدمی ہوں. تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے بہت برا لگا، میری طبیعت پر بڑا بوجھ ہوا. پھر مجھ سے یوں سمجھے کہ ایک شعر جو ہے وہ موزوں ہوا. میں ایک کثیر گو شاعر ہوں، میری کتابیں بھی کچھ پبلش ہیں، اور غیر مطبوعہ شاعری کا تو یوں سمجھیں کہ ایک انبار ہے. لیکن واللہ تعالیٰ مجھے اپنے اشعار میں سے چند اشعار کے علاوہ کوئی شعر یاد نہیں. لیکن جب میرے دل میں یہ بات گزری، یہ وسوسہ گزرا، یہ وہم ہوا کہ میں بڑا ذہین ہوں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مجھ پر ایک انقباض کسی کیفیت طاری ہوئی، تو جو شعر وہ موضوع ہوا اس وقت مجھ سے، وہ آج تک مجھے جو ہے وہ یاد ہے، اور کبھی کبھی میری زبان پر جو ہے وہ آ بھی جاتا ہے. تو وہ شعر یہ تھا: میں اپنے آپ کو سب سے ذہین سمجھتا تھا، میں اپنے آپ کو سب سے ذہین سمجھتا تھا، ہزار شکر کہ یہ بت بھی پاش پاش ہوا. تو چونکہ اس شعر کی مناسبت تھی اس شعر کے ساتھ، تو اس لیے یہاں یہ عرض کر دیا. آپ کی تضییع اوقات یقیناً ہوئی، اس سے میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت پہ پھر حاضری ہوگی. اس وقت تک دعاؤں کی درخواست اور آپ کے لیے بیٹھے رہے دعائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.